یہ مان لو یہ کل کائنات ہے. یہ کیا ہے؟ کل کائنات، کل وجود. ٹھیک ہے جی. تم کہتے ہو کائنات الگ ہے اور اللہ، گاڈ، ایشور. جی جی ایشور، دیوس، جو بھی نام دو، خدا، وہ الگ ہے. ٹھیک ہے جی. جی اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے. ہاں ہم کہتے ہیں کہ اس کا کوئی وجود نہیں. اس کا کوئی وجود نہیں ہے. کوئی وجود نہیں. تم کہتے ہو کہ اگر تم ہمیں کہتے ہو کہ تم اس کے منکر ہو تو ہم ببانگ دہل کہتے ہیں ہاں ہم اس کے منکر ہیں. اور منکر تو اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں. وہ منکر تو بھائی اس کا ہوا جاتا ہے جس کا کوئی وجود ہو. منکر انکار کس کا کیا جاتا ہے؟ جس کا وجود ہو. انکار کرنے کے لیے پہلے وجود کا ثابت ہونا لازم ہے، شرط ہے. تو ہم منکر ہیں یا نہیں ہیں وہ بعد کی بات ہے، پہلے اس کا وجود ثابت کرو. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تم پہلے اللہ، گاڈ، ایشور، برہما، وشنو، جو بھی نام دو، خدا جو بھی نام دو، اس کا پہلے وجود تو ثابت کرو. اور اگر تم بغیر وجود ثابت کرے بدماشی کرتے ہو کہ یہ تم منکر ہو تو ہاں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جو منوا کے دکھاؤ. پھر کیوں؟ کیونکہ اگر تم ڈنڈے کا استعمال کرتے ہو، ڈنڈے سے منواتے ہو، تو پھر تم تو مشرک ہو. کیونکہ جو تم اس کے ساتھ منسوب کرتے ہو جس کا کوئی وجود ہی نہیں، وہ کیا ہے؟ جو رب ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو اللہ ہے، جو ایشور ہے، جو گاڈ ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے میں ظالم نہیں ہوں. وہ کہہ رہا ہے کوئی جبر نہیں ہے دین میں. وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں نہ صرف کان دیے بلکہ آنکھیں دی، اور صرف کان اور آنکھیں نہیں دیں، جو سنائی اور دکھائی دیتے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی، لہٰذا کیا کرو؟ سمجھو. وہ کہتا ہے کوئی ایک بھی بات تم نے نہیں ماننی جب تک کہ وہ ثابت نہیں ہو جاتی. سمجھ نہیں تم لیتے، بغیر سمجھا نہیں ماننا. اب تم اگر یعنی کہ بغیر سامنے لائے، بغیر ثابت کیے ڈنڈے کے زور پر کہتے ہو مانو، تو تم سے بڑا مشرک ہی کوئی نہیں. بالکل. تم تو جو ایشور ہے، جو اللہ ہے، جو گاڈ ہے، اس کے مقابلے پر آ کھڑے ہوئے ہو. اسے اللہ بنا رہے ہو، اسے ایشور بنا رہے ہو، اسے گاڈ بنا رہے ہو، اسے خدا بنا رہے ہو جس کا کوئی وجود ہی نہیں. جی بات سمجھ رہی؟ بالکل. بہرحال تو چیز یہ ہے. اب ذرا ایک مرحلہ ہم آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلا تو یہ اصول ہے کہ کوئی بھی شے انکار تب ہوتا ہے جب پہلے اس کا وجود ثابت ہو. انکار کرنے کے لیے وجود ہونا شرط ہے. اور اگر وجود ہی نہیں تو انکار کا سوال پیدا ہوتا ہے؟ جی نہیں. اقرار یا انکار وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بے وقوفی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل. تو سب سے پہلے وجود، جس کا وجود ثابت ہو جائے اس کا انکار کیا نہیں جا سکتا. اور جس کا وجود ثابت ہو جائے اس کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ تو واقعتاً مجرم ہے. جی بالکل. پھر منوانا کس کا کام ہے؟ منوانا اس کا کام ہے جس کا انکار کیا جا رہا ہے. جی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بالکل. منوانا کس کی ذمہ داری ہے، کس کا کام ہے؟ جس کا انکار کیا جا رہا ہے. اگر تم کہتے ہو یہ اللہ اوپر چڑھ کے کوئی بیٹھا ہوا ہے تو ہم ٹھیک ہے ہم اس کا انکار کریں، اسے کو اپنا وجود ثابت کر کے ہمیں منوا کے دکھائے. منوائے کیسے منواتا ہے جی؟ بہت زبردست. دکھائے منوا کے. پہلی بات. دوسری بات آگے بڑھتے ہیں. جی آپ کو کیا سننے کے لیے کان دیے گئے یا نہیں دیے گئے؟ بالکل دیے گئے. دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی یا نہیں دی گئیں؟ جی جو کچھ سنائی اور دکھائی دیتا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی یا نہیں دی گئی؟ جی بالکل دی گئی نا؟ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کو سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت کیوں دی گئی؟ بالکل. کیوں دی گئی؟ جی کیوں دی گئی بھائی؟ ظاہر بات ہے اس لیے دی گئی تاکہ جو کچھ بھی سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھو، اسے سمجھو. اب جب آپ سمجھیں، مثال کے طور پر مجھے یہ ایک شے دکھائی دے رہی ہے، یہ ایک شے دکھائی دے رہی ہے. اب میں کیا صرف اسے دیکھوں
کیا صرف مجھے دیکھنے کی صلاحیت دی گئی؟ نہیں، مجھے صرف دیکھنے کی صلاحیت نہیں دی گئی بلکہ جو دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی گئی، عقل بھی دی گئی. لہٰذا میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے عقل کا بھی استعمال کرنا ہے. اب میں نے عقل کا بھی استعمال کرنا. عقل کا بھی استعمال کرنا ہے. اب جب میں اسے سمجھوں گا تو میرے سامنے کیا آئے گا؟ کس کا وجود ثابت ہوگا؟ کیا ثابت ہوگا؟ پہلی چیز، یہ ایک شے ہے، ایک وجود ہے، ایک وجود خلق ہے، ایک شے ہے، یعنی ایک فعل ہے، اس کا وجود ثابت ہوتا ہے. نمبر دو، یہ فعل کسی کے اوپر کیا گیا ہے، یعنی یہ شے کسی سے بنائی گئی، یہ کسی سے بنی ہے، کسی سے وجود میں آئی ہے. یہ شے بنانے کے لیے میٹیریل درکار تھا، مواد درکار تھا، ایک وجود درکار تھا. اگر وہ نہ ہوتا تو یہ نہ وجود میں آتی. ایسا ہی ہے. بالکل. کتنے وجود ثابت ہو گئے؟ 2 ابھی تک، خلق اور مخلوق. ٹھیک ہے جی، خلق اور مخلوق. تیسرا وجود بھی ثابت ہوتا ہے، وہ کیا؟ یہ خود بخود وجود میں نہیں آیا، اس کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. کتنے وجود ثابت ہو گئے؟ 3. خلق، خالق اور مخلوق. خلق، مخلوق اور خالق، 3 وجود ثابت ہوئے نا. جی بالکل. کوئی چوتھا وجود ثابت ہوتا ہے؟ نہیں. سوال آپ آزاد ہیں، آپ آزاد ہیں. آپ کو چیلنج کیا جاتا ہے کہ آپ 3 کے علاوہ کوئی چوتھا وجود ثابت کر کے دکھا دیں. ٹھیک ہے جی، آپ کو آزاد چھوڑا جاتا ہے اور آپ کو چیلنج کیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے ان 3 کے علاوہ کوئی چوتھا وجود ثابت کر کے دکھا دیں. کر سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں. ظاہری بات ہے، وجود تو اسی کا ثابت ہوگا نا جو وجود رکھتا ہے، جی اسی کا ثابت ہوگا نا. تو کتنے وجود ثابت ہوتے ہیں؟ 3. خالق، خلق اور مخلوق. جی خلق، مخلوق اور خالق. جی. اب تلاش کسے کیا جائے گا؟ جس کا وجود ہے یا پھر جس کا وجود ہی نہیں، اسے تلاش کیا جائے گا؟ جس کا وجود ہے. جس کا وجود ہے. تو وجود کس کا ہے؟ خلق، خالق اور مخلوق کا. جی. تو پہلی چیز خلق، شے وہ خلق ہے یا مخلوق موجود ہے. ایک کی تلاش ختم ہوئی؟ ایک کی تلاش ختم ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جی بالکل. پیچھے کتنے وجود رہ گئے جن کو تلاش کرنا ہے؟ 2. کیا کیا؟ مفعول اور فاعل. جی تلاش کرو بھائی. اگر تو خلق مل گئی ہے تو مخلوق اور خالق کو تلاش کرو، اگر مخلوق مل گئی ہے تو پیچھے خلق اور خالق کو تلاش کرو. تو جس سے یہ شے بنی، مفعول جو ہے جس پر فعل واقع ہوا، وہ کیا ہے بھائی؟ یہ وہی تو ہے، میٹیریل نے اس کی صورت اختیار کر لی. کیا فعل اور مفعول 2 الگ الگ ہیں یا دونوں ایک ہی ہیں؟ ایک ہی ہے. ایک ہے نا. تو 2 کی تلاش ختم ہوئی. جی بالکل. 2 وجود مل گئے. جی. پیچھے کیا رہ گیا؟ ایک وجود. جی. کون؟ خالق، بنانے والا. تو کہاں ہے؟ کہیں نظر آ رہا ہے؟ نہیں نظر آ رہا. کہاں ہے؟ غائب ہے. تو غائب ہے تو ظاہر تلاش کیا جائے گا، کیونکہ تلاش تو اسے کیا جائے گا جو غائب ہے. جی. اب اگر خالق بھی مل جائے، خالق بھی مل جائے، بنانے والا مل جائے، تو پھر کسی کی تلاش پیچھے رہتی ہے؟ نہیں، پھر کسی کی نہیں. اب اس کے باوجود اگر کوئی تلاش جاری رکھے تو وہ کسے تلاش کر رہا ہے؟ جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اس کو جس کا کوئی وجود نہیں. وہ تلاش ختم ہوگی؟ نہیں، کبھی نہیں. کبھی ختم ہو سکتی ہے؟ نہیں بالکل. اور آپ خود بتائیں، کوئی اس کو تلاش کر رہا ہو جس کا وجود ہی کوئی نہیں، تو ایسا کون ہو سکتا ہے ایسا کرنے والا؟ بے وقوف، پاگل. جی بالکل. تو ایسے ہی ہم سب سے پہلے کیا کریں گے؟ آپ کو سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی گئی. جو سنائی اور دکھائی دیتا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی. تو کیا کریں گے؟ ایسا کریں گے کہ دیکھیں گے کیا ثابت ہوتا ہے. ثابت ہوتے ہیں 3 وجود، خالق، خلق اور مخلوق. 3 وجود ثابت ہوتے ہیں. تو ہم نے تینوں کو تلاش کرنا ہے. جب تینوں مل جائیں تو تلاش ختم. بالکل. جب تک تینوں نہیں ملتے، تینوں میں سے کوئی ایک بھی غائب ہے، تب تک تلاش کیا جائے گا. اگر تینوں مل جائیں تو تلاش ختم.
تینوں مل جائے اس کے باوجود اگر اپنی تلاش جاری رکھتا تو اس سے بڑا پاگل اور جاہل کوئی نہیں، بیوقوف کوئی نہیں ہے. جی تو جیسے آج ملاٹے کہتے ہیں جی دیکھو چھوٹی سے چھوٹی شے بھی خود بہت وجود میں نہیں آ سکتی، تو اتنی بڑی کائنات کیسے وجود میں آ گئی بغیر بنانے والے کے، لہذا اللہ ہے، بنانے والا ہے. وہ عقل کے اندو اللہ کو تو تلاش بعد میں کرنا، اس کو بعد میں تلاش کرنا، پہلے جو وجود ثابت ہوتے ہیں ان کو تلاش کر لو، جی اور جو قریب ہے اسے تلاش کر لو. بالکل. سمجھا رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی یہ مان لیا یہ کائنات ہے، کائنات یہ کہتے ہیں جی یہ مخلوق ہے، جی یا یہ کہتے ہیں جی خلق ہے. ٹھیک ہے جی، جی یہ خلق ہے. ایک وجود تو انہوں نے مان لیا نا، ثابت ہو گیا. جی ایک وجود ثابت ہو گیا، مان لیا انہوں نے خود ہی. بالکل. دوسرا یہ کائنات کس سے بنائی گئی؟ ظاہر بات ہے کسی نہ کسی سے تو بنائی گئی نا. جی کس سے بنائی گئی؟ وہ بھی یہ مانتے ہیں بھائی دیکھو درخت لکڑی سے بنایا گیا، زمین مٹی اور ان چیزوں سے بنائی گئی. تو پھر اگر پوچھا جائے بھائی لکڑی کہاں ہے تو کہیں کہ نظر نہیں آ رہا درخت. لکڑی تو درخت ہے، درخت کہاں ہے؟ درخت تو لکڑی ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یعنی خلق اور مخلوق دونوں ایک ہیں، الگ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کہو کہ بھائی وہ خلق ہے اور یہ مخلوق ہے. خلق اور مخلوق ہے دونوں ایک ہیں. جب دو وجود کی تلاش ختم ہو گئی، خلق اور مخلوق کی تلاش ختم ہو گئی، دونوں ایک ہیں، تو پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ تیسرا بھی انہی میں ہے؟ جی جی بالکل. کہیں ایسا تو نہیں تینوں ایک ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں؟ پہلی بات. دوسری بات، نہ مانو تینوں ایک ہیں، لیکن کم از کم یہ تو ثابت ہو گیا نا، یہ تو پاسبل ہو گیا نا کہ تینوں ایک ہو سکتے ہیں. کیوں؟ جب دو ایک ہیں تو پھر خواہ کتنے ہی کیوں نہ ہو ایک ہو سکتے ہیں. پاسبل ہو گیا یا نہیں؟ پاسبلٹی ہے یا نہیں؟ بالکل. جب دو جو ہیں وہ ایک ہی وجود ہے تو تین بھی ایک ہو سکتے ہیں. جی جی تو ایک تو یہ پاسبلٹی ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ اب تلاش کرو، کسی کا بھی خالق تلاش کرو، آپ اپنے ذات میں غور کرو، تمہیں کس نے خلق کیا، غور کرو. اگر کوئی ایسا اللہ ہے جو اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے تو میں چیلنج کرتا ہوں مرد اور عورت کو، تمہارے والدین کو ہٹا کے تمہیں وجود میں لا کے دکھائے. جی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تمہیں وجود میں کون لایا؟ تمہارے والدین. جی اس سے پیچھے سے پیچھے اپنی تخلیق میں غور کرو، تمہارے اوپر واضح ہو جائے گا کہ تمہاری تخلیق میں یہی کائنات خالق کی صورت میں موجود ہے. جی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تم کس سے بن رہے ہو؟ درخت کو کون وجود میں لا رہا ہے؟ سورج اپنی ذمہ داری اپنا کردار ادا کر رہا ہے، چاند اپنا کردار ادا کر رہا ہے، سمندر اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، ہوائیں اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہیں، زمین اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہے. اللہ تعالی مخلوق، یہ کائنات ہی ہے جو بھی ہے، خلق بھی ہے، مخلوق بھی ہے. جی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی یہ کائنات ہی الصمد ثابت ہوتی ہے. الصمد کسے کہتے ہیں؟ خالق اور مخلوق تین نہیں ہیں، ایک ہی ہے، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. یہ الصمد کون ثابت ہوتا ہے؟ یہ کائنات، یہ وجود. غنی کون ثابت ہوتا ہے؟ غنی کا مطلب کون ہے؟ جو بھی کام کرتا ہے کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہے، اس کا اپنا کام ہے، خود ہی کرتا ہے، خود سے ہی کرتا ہے. کوئی دوسرے کی پارٹیسپیشن ہے ہی نہیں. جو جس کو بنا رہا ہے، جو کام کر رہا ہے، وہ بھی خود ہے، وہ بھی کوئی دوسرا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ دوسرا ہو تو ظاہر بات ہے محتاج تو ثابت ہو گیا. وجود بنانے کے لیے کسی دوسرے وجود کا محتاج ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بھائی اگر میں الگ ہوں، رب الگ ہے، اللہ الگ ہے، تو پھر مجھے بنانے کے لیے اللہ پہلے تو میرا محتاج ہے نا. جی سمجھ آ رہی؟ میں درکار تھا پہلے. سمجھ آئی نہیں آئی؟ درخت کو بنانے کے لیے درخت کا محتاج. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟